اردو بال بھارتی جماعت 8ویں کا آج ہم حصہ نثر دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں سبق نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس سبق کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے قریش مکہ نے کیا سازش کی؟ بات میں دیکھیے۔ نمبر 1 ہے قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ سوال نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا ہدایت کی؟ نمبر 2 کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ سوال نمبر 3 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں کون لکھا کرتا تھا؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط لکھے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صاحب الرائے کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب، کوئی تنازع آ پڑتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، یہی وجہ تھی کہ انہیں صاحب الرائے کہا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا رائے تھی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہے۔ 6 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت کون سی تھی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی تھی۔ سوال نمبر 7 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فالودے کو مخاطب کر کے کہا، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ عوام کے ساتھ اعمال کا سلوک کیسا ہے۔ اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھیے، جس میں نمبر 1 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال کی امانت داری کس طرح کی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال رہتا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم کرتے وقت اپنے کسی رشتہ دار کو اولیت نہیں دیتے تھے۔ نمبر 2 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اجنبی دکاندار سے سودا کیوں خریدتے تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے انہیں رعایت دے۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنے ذرہ کا مقدمہ کیوں ہار گئے؟ جواب، قاضی شریعت کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہی میں اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام قنبر کو پیش کیا تھا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول نہیں کی۔ اس نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنے ذرہ کا مقدمہ ہار گئے۔ اگلا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیجیے۔ جواب، ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان کو 63 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ اگلا سوال ہے مفصل جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی زرار اسدی نے آپ رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبیاں بیان کی؟ جواب، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زرار اسدی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا۔ زرار اسدی نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا تھا، وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہمیں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ مناسب متبادل کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ نمبر 1 ہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی ڈیش
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی؟ جوابات دیکھیے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی۔ نمبر 2 ہے، قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ نمبر 3 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کی تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو۔ نمبر 5 ہے، اگلا سوال ہے جو کہ بیت المال سے مال کی تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اگلا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ اگلا سوال ہے، ویب خاکے مکمل کیجیے جس میں دیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت المال کی امانت داری اور سائل سلوک کے متعلق خاکے مناسبت سے 2 جملے لکھنا ہے۔ امانت داری حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سلوک، تو یہاں پر دیکھیے بیت المال میں امانت داری میں نیچے بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے، اور سلوک کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا، اور نیچے کے امانت داری کے دوسرے خاکے میں وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اور اگلا ہے سلوک کے اس میں نئے باکس میں اس میں وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کبھی کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں سبق نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔